بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے او میرا غریب بابا، ہے او میرا غریب بابا، ہے او میرا غریب بابا، اے شام کے لوگوں میں سید ہاں، ہے او میرا غریب بابا، ہے او میرا غریب بابا، نہ کفن ملا نہ دفن ہوا، نہ کفن ملا نہ دفن ہوا، میرا بابا پیاسا مار دیا، ہے او میرا غریب بابا، ہے او میرا غریب بابا، نہ کفن ملا نہ دفن ہوا، نہ کفن ملا نہ غریب بابا، ہے او میرا غریب بابا، بازار شام کا مجمع تھا، سجاد غریب کا نوحہ تھا، یوں باغی باغی کہتے ہو کیا جرم تھا میرے بابا کا، سجدے میں نمازی قتل کیا، سجدے میں نمازی قتل کیا، میرا بابا پیاسا مار دیا، ہے او میرا غریب بابا، ہے او میرا غریب بابا۔ میرا بابا شان رسول اللہ، میرا بابا جان مدینہ تھا، 14 12 اور 5 میں بھی بے شک المول نگینا تھا، سادات کے دل کو تاک کیا، سادات کے دل کو تاک کیا، میرا بابا پیاسا مار دیا، ہے او میرا غریب بابا، ہے او میرا غریب بابا، نہ کفن ملا نہ دفن ہوا، نہ کفن ملا نہ دفن ہوا، میرا بابا پیاسا مار دیا، ہے او میرا غریب بابا، ہے او میرا غریب بابا، میرا بابا پاک نمازی تھا، اللہ بھی جس سے راضی تھا، میرا بابا ایسا قاری تھا، قرآن بھی جس کا حامی تھا، سجدے میں اس پر ظلم کیا، سجدے میں اس پر ظلم کیا، میرا بابا پیاسا مار دیا، ہے او میرا غریب بابا، ہے او میرا غریب بابا، نہ کفن ملا نہ دفن ہوا، نہ کفن ملا نہ دفن ہوا، میرا بابا پیاسا مار دیا، ہے او میرا غریب بابا، ہے او میرا غریب بابا، پہلے تو پیار سے خط لکھ کر دھوکے سے بلایا بابا کو، پھر کربلا کے صحرے میں کتنا ہے ستایا بابا کو، مہمان بنا کے لٹ لیا، مہمان بنا کے لٹ لیا، میرا بابا پیاسا مار دیا، ہے او میرا غریب بابا، ہے او میرا غریب بابا، نہ کفن ملا نہ دفن ہوا، نہ کفن ملا نہ دفن ہوا، میرا بابا پیاسا مار دیا، ہے او میرا غریب بابا، ہے او میرا غریب بابا۔ آواز بلند صلوات۔ ایک بآواز بلند صلوات۔ جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیکھتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیکھتی رہی، تو نہ آیا غازی، آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی،
تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیکھتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچھی دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیکھتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ دھوپ میں ٹوٹا سجر تجھ سے آباد تھا گھر، ہاں برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا، تجھ سے دارس تھی بڑی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیکھتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچھی دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیکھتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، پرسا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیکھتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ کیا کہوں شعر میرے بے ردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، کلکت کوفہ کبھی کلکت شام کبھی، بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیکھتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ دھوپ میں ٹوٹا سجر تجھ سے آباد تھا گھر، ہاں برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا، تجھ سے دارس تھی بڑی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیکھتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے
اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیکھتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضاں جب سکینہ کو ملی دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی. محمد والے محمد بآواز بلند سلوات. اور محمد والے محمد صلوات. محمد والے خیر کرے خدا خیر کرے خیر کرے خدا خیر کرے اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے اس طرف سارے محمد کے گھرانے والے کون کس کا ہے طرفدار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہے آثار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو لٹ گئی کس کی یہ سرکار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو کیا کرے صاحب کردار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر بہن کہتی ہے یہ ہر بار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گھرے مشک و علم وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گھرے مشک و علم نالم ہے نالم دار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے کتنے صدمے ہے جو سجاد کو سہنے ہے ابھی کتنے صدمے ہے جو سجاد کو سہنے ہے ابھی بیڑیا ہوتی ہے تیار
خدا خیر کرے. پڑھ محمد والے محمد صلوات. اللہم محمد وآل محمد آواز بلند پنجتنی صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. بار دیگر آواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للکافرین. مولانا و مولا الثقلین امام الحرمین صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی سیما امام المظلوم المغمون المحمود المقتول الزمان الغریب الاتشان العریان سبت رسوله الثقلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقال الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سامعین کرام معزز حاضرین، بڑی تیزی کے ساتھ میں یہ ایام عزا گزر رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے آج 7ویں محرم کی شب ہو گئی. جو فتنے سال بھر اٹھتے ہیں وہ 10 دن میں خاموش ہو جاتے ہیں. سال بھر نہ جانے کیا کیا تہمتیں لگاتے ہیں اور کس کس طریقے سے آل محمد علیہ السلام پہ ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ظلم ہی ہے
چاہے زبان سے کیا جائے یا ہاتھ سے کیا جائے، نہ جانے کس کس طریقے سے وہ ظلم کرتے ہیں۔ آج افغانستان میں دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے آج وہ ظلم کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی کہ جہاں لبیک یا حسین اور یا حسین کے پرچم لگے ہوئے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے کھول رہے ہیں اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرچم، کالے پرچم لگا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پرچم تاریخوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کچھ پرچم والے آئیں گے، کسی کا پرچم سیاہ ہوگا، کسی کا سرخ ہوگا، تو یہ اس طریقے کے پرچم والے یہ علامات ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے۔ اور شیعہ تو ہمیشہ سے مظلوم رہے ہیں اور مظلوم رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ امام کا ظہور نہ ہو جائے۔ اور ابھی بھی حالات بہت اچھے ہیں، اس سے خراب شیعوں کے حالات آنے والے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے سدھاریں کہ دنیا ہمارے بغیر جی نہ سکے۔ اب وہ کس طریقے سے ہمیں سدھارنا ہے اپنے آپ کو؟ صرف یہ آپ کے پاس میں ایک چیز ہے جسے علم کہتے ہیں۔ علم میں اتنے آگے بڑھ جائیے کہ دنیا کے لوگ آپ کے محتاج ہو جائیں۔ آج مغرب جو ہے وہ کس چیز کے اوپر آگے کود رہا ہے؟ کون سی ایسی شے ہے جس کی بنا کے اوپر وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس سے کسی اور کے پاس میں نہ جائے؟ صرف اور صرف علم ہے۔ انہوں نے بہت ساری ٹیکنالوجی حاصل کی۔ سب سے پہلے اپنا خلائی جہاز جو ہے وہ ہوا میں بھیجا، سب سے پہلے دوائیں انہوں نے ایجاد کی، سب سے پہلے ایٹم بم انہوں نے بنایا۔ تو آج وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے آگے کوئی نہ نکلنے پائے۔ آج آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی وہ پہنچتے ہیں ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس میں ہے، یہ جو ہمارے پاس میں علم ہے، یہ علم کوئی اور حاصل نہ کرنے پائے۔ اگر کوئی حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر طرح طرح کی پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ دوسرا مدعا رکھ کے اور دوسری چیزوں کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں تاکہ فلاں شخص، فلاں ملک جو ہے یہ چیز حاصل ہی نہ کر سکے تو آگے ترقی کیسے کرے گا؟ دیکھیے، ہر چیز کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ایران جیسا ملک، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ آج ایران جیسا ملک وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیوں بات کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایران جو 40 سال سے پابندیاں جھیل رہا ہے، پابندیاں جھیلتے جھیلتے ایران نے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ خود دوائیں بھی بناتا ہے، خود اپنے اندر پرزے بھی بناتا ہے، خود وہ اپنا اسلحہ بھی بناتا ہے، وہ کسی سے کچھ خریدتا نہیں ہے، سب کچھ خود پیدا کرتا ہے۔ آج مغربی طاقتیں یہ اس لیے اس سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ جو چیز ہم 100 روپے میں بیچ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اتنی زیادہ پیداوار کر دے کہ یہ 10 روپے میں ہو جائے۔ توجہ فرمائیے آپ، کیونکہ ایران وہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے جو تمہارے پاس میں ہے، اور بہت ساری ٹیکنالوجی ایران نے حاصل کر لی ہے جو آج تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایران کہاں تک پہنچ گیا اور اس نے کتنی ٹیکنالوجی حاصل کر لی، چونکہ علم کے وارث ہم ہیں، تم نہیں ہو۔ ایک صلوات پڑھیے نا محمد علیہ محمد۔
ماشاء اللہ. ایران علم ہمارے گھر سے نکلا ہے، علم کے وارث ہم ہیں، اور تم یہ چاہتے ہو کہ یہ علم کسی اور کے پاس میں نہ جانے پائے. توجہ فرمائیے گا. تو یہ دنیا یہی چاہتی ہے. ایران نے بھی اپنا سیٹلائٹ جو ہے ہوا میں بھیج دیا. اب یہ سوچتے تھے کہ ان کی خبریں ہم ہی کو مل جاتی ہیں، لیکن اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خبریں بھی کسی کے پاس میں پہنچ رہی ہیں. اب یہ گھبرائے ہوئے ہیں، ورنہ یہ کب کا حملہ کر دیتے، یہ کب کا تہس نہس کر دیتے. عراق کے پاس میں کچھ نہیں تھا، صدام کے پاس میں جو گیس تھی وہ دی ہوئی انہی کی تھی. ایک مدعا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عراق تیل سے مالا مال تھا، ان کو تیل چاہیے تھا، اور جتنا چاہیے تھا اتنا لے گئے. 100 سال اگر وہ تیل نہ نکالیں، مغربی اگر وہ تیل نہ نکالیں، کسی سے خریدیں بھی نہیں تو انہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنا تیل لے کے گئے. توجہ فرمائیے گا. اب آپ یہ سمجھیے کہ جب یہ آئے تو آنے کے بعد انہوں نے کتنے مارے. ایک یہودی مرتا ہے یا ایک عیسائی مرتا ہے تو کتنی کھلبلی مچ جاتی ہے، لیکن بے گنت مسلمان مارے گئے. ایک مسلمان سے نہ جانے اللہ کتنی نسلیں آگے بڑھاتا. ان کا کام یہ ہے کہ انہیں ختم کرنا، انہیں کم کرنا. کس طریقے سے کم کرنا ہے؟ چاہے وہ کسی بھی پالیسی کے ذریعے سے ان کے اوپر حملہ کرنا، یا آتنکواد پیدا کر کے ان کے اوپر حملہ کرنا. انہی میں سے آتنکوادی بھی پیدا کرنا ہے اور انہیں مارنا بھی ہے. ایک صلوات پڑھیے نا محمد آل محمد کے اوپر. ایران کی سلامتی اور بہبودی کے لیے ایک آواز بلند صلوات. ہر وقت دعا گو ہیں کہ پالنے والے اسلامی حکومت ہے، اسے محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. آج نہ جانے دشمن کتنی کوششوں میں لگا ہوا ہے، چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جدھر سے وہ گھیر کے آتا ہے ادھر پھر راستہ کھل جاتا ہے. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف علم ہمارے پاس میں ہے، وارث علم ہم ہی ہیں، دوسرا کوئی حاصل نہیں کر سکتا. آج ایران یہ کہتا ہے، ڈنکے کی چوب پہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں سائنس کا علم چاہیے ہے، مجھ سے مدد چاہیے، مجھ سے ملو، میں تمہیں وہ ٹیکنالوجی دوں گا. ایران ہر ملک سے کہتا ہے تم کو چاہیے ہے تو میں دوں گا، کہیں سے بھی لا کے دوں، لیکن میں تمہیں دوں گا. آج وہ اسی چیز سے گھبرایا ہوا ہے کہ جب یہ سب کو دے دیں گے تو ہمارے پاس میں کیا بچے گا. آج جو ہم بیچ رہے ہیں تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا. آج دنیا میں نہ جانے کتنے قسم کے مرض پیدا ہو گئے. کس لیے پیدا ہوئے؟ یہ پیدا ہوئے نہیں، یہ پیدا کیے گئے ہیں. یہ مرض پیدا نہیں ہوئے، یہ مرض پیدا کیے گئے. ہر انسان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا تھا، ہر انسان کو شوگر نہیں ہوتا تھا. یہ کچھ دوائیں ایسی ایجاد کی گئیں تاکہ لوگوں میں جب تک یہ مرض نہیں ہوگا ہماری دوا کیسے بکے گی. پہلے دور میں یہ چیزیں پیدا ہوتی تھیں بڑے بڑے رئیس لوگوں میں، جو دن بھر آرام کرتے تھے، کھاتے تھے اور پھر سوتے تھے. آج یہ چیز رئیسوں کو چھوڑ دیجئے، مزدوروں میں پیدا ہو رہی ہے. یہ دنیا نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو کم کیا جائے، کیسے بیماری بڑھائی جائے، کیسے اپنی دوا بیچی جائے. آپ دیکھ لیجئے، ایک یہودی اگر مر جائے گا تو وہ 100 مسلمانوں کو مارے گا، 100 مسلمانوں کے مارنے کی پلاننگ کرے گا. ایک یہودی مرتا ہے اگر فلسطین والے ایک راکٹ داغتے ہیں، کوئی ایک یہودی مرتا ہے تو وہ نہ جانے کتنی بلڈنگیں گرا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی قیمت کوئی نہیں ہے.
اور دوسرا جملہ آپ کے حوالے کر دوں، یہ اس لیے مارے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، ان کے پاس میں کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ ان کے وہاں اگر جاؤ گے تو جو بھی ان کے پاس میں ملے گا وہ الگ 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 طریقے سے ملے گا۔ ہمارے وہاں اگر آؤ گے تو ہمیں جو پہلے سے ملا وہی آخر سے بھی ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کے اوپر۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ سب سے پہلے آتنکواد کے شکار تو ہم ہوئے ہیں، اور اس وقت سے ہم لڑتے آ رہے ہیں جب سے پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی اور پیغمبر دنیا سے گئے، آتنکواد کے شکار ہم ہو گئے، اور اس وقت سے ہم آتنکواد کے خلاف لڑتے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا آتنکوادی حملہ ہوا سیدہ کے گھر پہ، سیدہ کے گھر پہ آگ لے کے جانے والوں پر لعنت بشمار لعنت۔ سب سے پہلا حملہ ہوا، آتنکوادی حملہ جو ہوا وہ سیدہ کے گھر پہ ہوا، سیدہ کا گھر جلایا گیا۔ اس کے بعد آتنکوادی حملوں کی کمی نہیں رہی، اسی گھرانے کے اوپر ہوتے رہے۔ اس کے بعد جو حملہ ہوا مسجد کوفہ میں مولا علی کے اوپر آتنکوادی حملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد میں یہ حملہ رکا نہیں ہے، پھر یہ امام حسن علیہ السلام پہ آتنکوادی حملہ ہوا۔ اب پھر اس کے بعد میں آ جائیے، امام حسن علیہ السلام کے بعد کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے یہ کیا۔ اللہم صلی علیہ، چونکہ یہ ایک بڑا آتنکوادی تھا، امام حسین علیہ السلام نے کیا یہ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ گھر میں وہیں بند کر کے قتل کر دیں، لیکن میں تمہیں میدان میں لا کے رسوا کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کے اوپر۔ حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، سب مل کے سب مل کے یزیدیت مردہ آباد، اہل بیت کے دشمنوں پر، لعنت بشمار حسین کے قاتلوں پر، لعنت بیوی بشمار کا در چلانے والوں پر، آواز بلند پنجے تنی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ سب سے بڑا آتنکوادی حملہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے اس آتنکوادی کا چہرہ بے نقاب کر دیا، اور ایسا بے نقاب کیا کہ قیامت تک اس کے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی۔ آج آتنکواد کے شکار آج بھی ہم ہیں، جہاں پر دیکھو وہاں آتنکوادی حملہ ہو جاتا ہے۔ کون مارا گیا؟ شیعہ مارے گئے۔ مارنے والے کون؟ وہ بھی مسلمان۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں قرآن تو موجود ہے لیکن ہدایت نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کیسے تمہارے لیے کافی ہے؟ قرآن تو امن سکھاتا ہے، تم ظلم کر رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کے اوپر۔ قرآن تو امن کا گہوارہ ہے، قرآن تو امن سکھا رہا ہے، لیکن تمہارے وہاں کیا ہے کہ تم ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہو۔ لیکن آپ قرآن کو پڑھو، اگر تمہارے لیے قرآن کافی ہے تو قرآن کافی نہیں ہے، تم نے قرآن کو کافی سمجھ کے پی لیا ہے۔ اگر تم اسے قرآن سمجھتے تو یقین جانیے کہ آج راہ ہدایت پہ ہوتے، تم معصوم بچوں کو قتل نہ کرتے، تم ماؤں کی گودوں کو نہ اجاڑتے، تو ان کے گھروں سے ان کے نوجوانوں کو نہ لے جاتے، توجہ فرمائیے گا، ان کے بزرگوں کو قتل نہ کرتے، تم مسجدوں میں بم نہ گراتے، تم اس طریقے سے ہوتے کہ اسکول کے بچوں کو تم بے گناہ قتل نہ کرتے۔ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا، تم نے قرآن پڑھا نہیں ہے، قرآن جانا ہے صرف۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کے اوپر۔ ماشاء اللہ، لعنت بشمار لعنت، لعنت بشمار لعنت۔ پھر انہی لوگوں نے یہ چاہا کہ یہ ختم ہو جائے، عزاداری ختم ہو جائے، ان کے ماننے والے مٹ جائیں۔ تم کیا چاہو گے ختم کرنا؟
وہ خالق ہے جس نے ہمیں حیات دی ہے، جس نے ہمیں خلق کیا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھو باطل کے مقابلے میں حق کم ہوتا ہے لیکن باطل پہ بھاری ہوتا ہے. حق کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن باطل پہ بھاری ہوتی ہے. آج پوری دنیا پہ ہم بھاری ہیں. پوری دنیا جانتی ہے کہ ان سے اگر عزاداری کو چھین لیا جائے. ہمارے درمیان سے دو چیزیں ایسی ہیں کہ آج جو ہمیں بچائے ہوئے اور پوری دنیا میں ہماری پہچان کروا رہی ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں یہ ہیں، ایک عزاداری امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اللہم صلی علی محمد، اور دوسرے ہے مرجعیت، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ہم متحد ہیں، ہمارے اندر اتحاد پایا جاتا ہے. آج اگر مرجعیت کو ختم کر دیجئے آپ، پتہ بھی نہیں چلے گا شیعہ رہتے کہاں ہیں. یہ مرجعیت ہی ہے کہ جو آج ہمیں ایک جگہ کے اوپر باندھے ہوئے ہے، ایک جگہ پر اکٹھا کیے ہوئے ہے. آج دنیا جسے یہ چاہتی ہے یہ ختم ہو جائے. جب یہ ختم ہو جائے گا، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا تو ہم خود ختم ہو جائیں گے. ہمیں چراغ لے کے بھی اگر ڈھونڈو گے تو پتہ نہیں چلے گا شیعہ رہتے کہاں ہیں. کون سے نام کا ایسے ہیں جسے شیعہ کہا جاتا ہے؟ کہیں نہیں ملیں گے. وہ اپنے آپ کو بھی کہنا بند کر دیں گے، کیونکہ آج وہ چاہتے یہی ہیں کہ مغربی ماحول استعمال کر رہے ہیں، اور نہ یہ بیچارے مغربی ماحول استعمال کر پا رہے ہیں اور نہ ہی یہ ہندوستانی ماحول استعمال کر پا رہے ہیں. یہ بیچ کے ہو کے رہ گئے ہیں، نہ یہ آدھی چڈی پہن کے گھوم پا رہے ہیں، نہ یہ فل پینٹ پہن کے گھوم پا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد کے اوپر. دیکھیے ایسے نہیں، سب مل کے ایک بابا سے بلند ایسے لوگوں کے لیے میں نے بچپن میں پڑھا تھا، ایک مثال پڑھی تھی، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی چال بھول گیا. یہ ایسے لوگ ہیں، نہ یہ بیچارے ان کا جیسا معاشرہ استعمال کر پائے، اور جو اپنا تھا وہ بھی بھول گئے. جو اپنے وہاں جو تہذیب اور تمدن تھا، وہ تہذیب و تمدن اپنا بھی کھو دیا، اور نہ وہی ماحول استعمال یہ کر پائے. تو آج یہ اسی ماحول کو سمجھنے کے لیے سمجھتے یہ ہیں کہ وہ سب سے اچھا ماحول ہے، وہی پڑھے لکھوں کا ماحول ہے. توجہ فرمائیے گا. تو دنیا یہ مرجعیت کو ہماری ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو مرجع ہوتا کیا ہے؟ دو تین جملے اس کے اوپر میں بول دوں تاکہ یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سمجھ جائے. سب مل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد. مرجع کہتے کسے ہیں؟ مرجع اسے کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے مسائل کو حل نکال لے، اسے مرجع کہتے ہیں. قرآن اور حدیث کے ذریعے سے مسائل کا حل نکال لے، اسے مرجع کہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ ایک مرجع کہ جو عراق کا رہنے والا ہے یا ایران کا رہنے والا ہے، وہ عراق میں رہتا ہے، وہ ہماری زبان نہیں جانتا، وہ ہمارے مسائل نہیں جانتا. توجہ فرمائیے گا. لیکن اگر آپ توضیح مسائل اٹھا کے دیکھ لو، گاؤں کا بچہ بھی سمجھ لے گا، شہر کا انسان بھی سمجھ لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں ایسے ہی مسائل بیان کیے گئے ہیں تاکہ دنیا کا ہر انسان سمجھ لے. دنیا کا ہر انسان سمجھ لے، چاہے وہ گاؤں کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو یا قصبے کا رہنے والا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو، یورپ کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو یا افریقہ کا رہنے والا ہو، کسی بھی بر اعظم کا رہنے والا کیوں نہ ہو، وہ اپنی زبان میں وہ مسائل کو حل کو سمجھ لے. توجہ فرمائیے گا. جب ہمارے وہاں ایک مجتہد کا عالم یہ ہے کہ وہ ایسے مسائل نکالتا ہے تاکہ دنیا کے ہر گوشے میں رہنے والا انسان ان مسئلے کو سمجھ لے، تو ہمارے امام کا عالم کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد کے اوپر. تیرے قبر کے اندر جو کر لے تیری قبر کے باہر. علی علی. سب مل کے دیکھے بولیے، سب مل کے بولیے. تیری قبر کے باہر. علی علی. تیری قبر کے اندر جو کر لے تیری قبر کے باہر. علی علی. تیری قبر کے اندر جو کر
कर ले तेरी कब्र के बाहर। अली अली जन्नत के मेवे खाना है तो जोर से बोलो। अली अली जन्नत के मेवे खाना है तो जोर से बोलो। अली अली जन्नत में एंट्री लेनी है तो जोर से बोलो। अली अली जन्नत में एंट्री लेनी है तो जोर से बोलो। अली अली नारे हैदरी, एक आवाज़ है बुलंद तरीन सलवार। हमारे मर्जा जो हैं वो कुरान और हदीस के ज़रिए से जो मसाइल का हल निकालते हैं उसे मुज्तहिद कहा जाता है, उसे फ़क़ीह कहा जाता है, उसे मर्जा कहा जाता है। आज हमारे ही दरमियान में कुछ ऐसे भी हैं जो अपने आप को मर्जा समझते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम कुछ भी मत बताओ, सिर्फ अलिफ और लाम के माने बता दो, सिर्फ अलिफ और लाम के माने बता दो। और मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, पूरे हर्फ की तख्ती है, जैसे अलिफ बे ते से जीम चे हे खे, ये पूरी तख्ती है, इसमें दो हर्फ यकसां होते हैं। एक हर्फ को अलिफ कहते हैं, दूसरे को हमज़ा कहते हैं। ये दोनों हर्फ एक ही जैसे हैं। मैं इन मर्जाओं से पूछता हूँ जो हर जगह घूम रहे हैं, इन गली गली वाले मर्जाओं से पूछता हूँ कि ये दोनों हर्फ आखिर ये एक जैसे क्यों हैं? तुम कुरान और हदीस को तो छोड़ दो, तो बहुत दूर की बात है, इन दो हर्फों को आके बता दो, मैं भी तुम जैसा बन जाऊंगा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर। कुरान और हदीस तो बहुत दूर की बात है, उसकी तुम्हें बात करना भी तुमको तमीज़ नहीं कि कुरान बड़े काफ से है या छोटे काफ से है। जिसको ये पता ना हो वो मर्जा बन के घूम रहा है, और ऐसा वैसा मर्जा नहीं है, ऐसा वैसा मर्जा बन के नहीं घूम रहा है, बल्कि पूरा सियाह लिबास में घूम रहा है। सबसे बड़ा आज़ादार है वो। अब पैर में इतनी मोटी बेड़ी, सबसे बड़ा आज़ादार वही है। मेरे अजीज़ों, ये आज़ादारी नहीं है, ये तौहीन मरजइयत है। ये मर्जा की तौहीन कर रहे हैं। जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे तौहीन करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ तौहीन करते हैं, जिससे मिलते हैं उससे तौहीन करते हैं। शरीयत की तौहीन करने वालों पर आवाज़ बुलंद पंजतनी सलवात। तो ये जो इस तरीके से तौहीन कर रहे हैं, तवज्जो फरमाइएगा, ये मर्जा की तौहीन नहीं कर रहे हैं, ये इमाम वक्त की तौहीन कर रहे हैं। जान रहे हैं आप, ये मर्जा जो है ये उनके नायब हैं। अगर तुमने मर्जा की तौहीन की तो मर्जा की तौहीन नहीं हुई, बल्कि इमाम वक्त की तौहीन हुई है। आप तारीखें उठा के देख लीजिए, कहते हैं कि मर्जा नहीं होना चाहिए। पैगंबर अपने दौर में, अपने ज़माने में मर्जा बना के गए हैं। पैगंबर अपने दौर में, अपने ज़माने में मर्जा बना के गए। पैगंबर जब मदीने से, अली और मोहम्मद जब मदीने से चले जाते थे तो मदीनों को संभालने वाला कौन था? मदीने को संभालने वाला कौन था? कहा जो मदीने को संभालता था वही मदीने का मर्जा था। जो मदीने को संभालता था वही मदीने का मर्जा था। यानी पैगंबर अपने ज़माने में मर्जा बना के जा रहे हैं। अब पैगंबर नहीं है तो पैगवारी से पैगंबर है। जब तक निगाहों से दूर रहेगा तब तक मर्जइयत बाकी रहेगी। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर। सब मिलके एक बाबा से बुलंद सलावत पढ़ें। हैदरी ये आज मर्जा हैं जो दिफा कर रहे हैं। न जाने कितना खून बह चुका होता। आज इराक़ में देख लीजिए कि एक फतवे ने
आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी के एक फतवे ने पूरे इराक़ को बचा लिया, पूरे इराक़ को बचा लिया। एक फतवे ने सारे शिया जितने थे वो सब के सब घरों से निकल आए। अब जब घरों से निकल आए एक फ़ौज बनाई जिसे हसदुश्शाबी कहते हैं। ये फ़ौज उनकी है, आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी सिस्तानी साहब की ये फ़ौज है जिसे हुकूमत ने अपने अंडर में ले लिया है। ये उनकी फ़ौज है और इसी फ़ौज ने इराक़ से दाइश जैसी जालिम ताकतों को नाको चने चबवा दिए हैं और पूरे खित्ते से ऐसी ताकतों को ऐसी फ़ौजों ने भगा दिया जिसे मर्जा ने बनाया है। अब आप समझ रहे हैं ताकत मर्जइयत की ताकत कम नहीं है। भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, अफसोस ये होता है कि वो हमारे ही अंदर से हैं। अगर तुम कहीं और से आए होते तो हमें कोई अफसोस नहीं था। तुम हमारा ही लिबास पहन के, हमारे ही जैसे बन के तुम हमारे अंदर नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम्हें ये चाहिए कि अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना है तो तुम उन जैसे बन जाओ, हम जैसे न बनो। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर। तुम हमारा लिबास पहन के हमारे दरमियान में ना तुम इस तरीक़े से अमल अंजाम दो। सामईन कराम, मर्जा जो है पूरी ज़िंदगी लगा देता है तालीम हासिल करने में, इल्म हासिल करने में पूरी ज़िंदगी लगा देता है। बचपन से लेके जवानी, बुढ़ापा, ये सब कुछ पूरा इल्म हासिल करने में गुजार देता है। और फिर सिर्फ इल्म ही हासिल नहीं करता बल्कि तक़वे के साथ में इल्म हासिल करता है। तक़वे के साथ में इल्म हासिल करता है, तब कहीं जाके वो अल्लाह के करीब होता है, तब कहीं जाके वो इमाम के करीब होता है। जब जैसा जैसा उसका तक़वा बढ़ता जाएगा वैसा वैसा वो इमाम के करीब होता चला जाएगा। आज हम भी इमाम के करीब हो सकते हैं, तवज्जो फरमाइएगा, हम भी इमाम के करीब हो सकते हैं। कैसे? कहा जैसा तुम्हारा तक़वा बढ़ेगा वैसा तुम इमाम के करीब हो जाओगे। हदीस पैगंबर सुनाता हूँ, सब मिलके एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर। एक और पंजतनी सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक और सलावत पढ़ो। हैदरी 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 मोहम्मद व आले मोहम्मद। आवाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आप भी इमाम के करीब हो सकते हो, आप भी अल्लाह के करीब हो सकते हो। कैसे? तुम्हारे अंदर जैसा तक़वा बढ़ेगा वैसे ही अल्लाह के करीब हो जाओगे। हम क्यों नहीं बढ़ पाते? सदका देते हैं तो कहते हैं क़ुर्बतन इलल्लाह। क़ुर्बतन इलल्लाह का मतलब जानते हैं? अल्लाह से करीब, क़ुर्ब हासिल करना, अल्लाह का करीब हासिल कर लें। वज़ू करते हैं तो कहते हैं क़ुर्बतन इलल्लाह। नमाज़ पढ़ते हैं तो कहते हैं क़ुर्बतन इलल्लाह। घर से निकलने के लिए होता है, सब सदका देते हैं, सब घर वाले कहते हैं खुदा हाफिज़ तो कह के क़ुर्बतन इलल्लाह। यानी अल्लाह से जो भी हम काम कर रहे हैं वो क़ुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए। फिर भी हम अल्लाह से दूर हैं, फिर भी हम अल्लाह से करीब नहीं हो पाते हैं। अपनी नीयतों को साफ रखो और खालिस नीयत के साथ में अगर तुम अल्लाह वाले बनना चाहते हो तो अल्लाह के करीब हो जाओगे। तवज्जो फरमाइएगा, तो तुम अल्लाह वाले बन जाओगे। और जितना तुम अल्लाह के करीब होगे, पैगंबर फरमाते हैं, तवज्जो फरमाइएगा, पैगंबर फरमाते हैं कि जो जितना भी अल्लाह से करीब होता जाएगा, जितना करीब होता जाएगा, जितना करीब होता जाएगा, अल्लाह उसके अंदर अपने सिफ़ात पैदा कर देगा। अल्लाह उसके अंदर अपने सिफ़ात पैदा कर देगा, यानी खुदाई सिफ़ात का मालिक हो जाएगा वो। तो खुदाई सिफ़ात हैं क्या? खुदाई सिफ़ात हैं क्या? खुदा की सिफ़तें क्या हैं? तवज्जो फरमाइएगा, खुदा की सिफ़तें क्या है? कहा वो रज़्ज़ाक़ है, वो रज़्ज़ाक़ है, वो रहमान है, वो रहीम है,
وہ کریم ہے، وہ حلیم ہے، وہ علیم ہے، وہ غفار ہے، وہ تواب ہے۔ یہ خدا کی صفتیں ہیں۔ جیسا جیسا تم مانگو گے، توجہ فرمائیے گا، ویسی ویسی صفتیں تمہارے اندر پیدا ہوتی چلی جائیں گی، تو تم اللہ کے اتنے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ تو آخر دنیا میں کوئی تو ایسا ہوگا کہ جو اللہ کے قریب ہو گیا، دنیا میں کوئی تو ایسا ہوگا جو اللہ کے قریب ہو گیا۔ توجہ فرمائیے گا، تو آخر کہاں ہم تلاش کریں کہ جو اللہ کے اتنا قریب ہو گیا، جو وہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو وہ کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون، توجہ فرمائیے گا، وہ جو کہہ رہا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ تو اماموں کی باتیں ہیں، وہ تو خدا کی باتیں ہیں۔ میں نے دنیا میں بھی ایک انسان کو، ایسے انسان کو دیکھا جو اس نے کہہ دیا وہی ہو گیا۔ میں نے دنیا میں دیکھا، اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، 40 سال پہلے جائیے، 40 سال پہلے جائیے، جو سرزمین ایران پہ پیدا ہوا جس کا نام خمینی تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، جو مغرب سے پلین اڑا تھا مارنے کے لیے، کہا یہ فلاں کھاڑی میں تہس نہس ہو جائے گا۔ جیسے یہ کہا تہس نہس ہو جائے گا، اسی کھاڑی میں گرا اور پتہ تک نہ چلا کہاں گر گیا وہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد کے اوپر۔ یا علی یا علی۔ تو اللہ وہ خدائی صفات پیدا کر دیتا ہے۔ راتوں کو جاگ کے تو دیکھو، اس کی عبادتیں تو کر کے دیکھو، کہ جیسی عبادتیں تم کرو گے، جیسی نمازیں تم پڑھو گے، جیسا اس کے سامنے رو گے، جیسا تم گڑ گڑاؤ گے، اللہ ویسے ہی تمہارے اندر کچھ صفات پیدا کرتا جائے گا، ویسے ہی صفات پیدا کرتا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں بھی بڑے صوفی سنتوں کے، صوفیوں کے بڑے مزارات ہیں، اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز کو آپ دیکھ لیجئے، آپ ان کے اندر بھی بڑے کمالات تھے، تو ان کے اندر کمالات کہاں سے آئے؟ کہا ان کے اندر بھی جو کمالات آئے ان کی عبادتوں سے آئے، ان کی عبادتوں سے آئے۔ تو جب ایک عام انسان کے اندر اتنے سارے کمالات ہو سکتے ہیں، جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک پورے تالاب کو ایک کوزے میں سمیٹ لیا، توجہ فرمائیے گا، جو ایک پورے تالاب کو ایک کوزے میں سمیٹ لے، جو ایک عام انسان ہو، اور جس کے صدقے میں اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی ہو، اگر وہ چاہے تو پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں سمیٹ لے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد کے اوپر۔ تو جتنا تقویٰ تمہارے اندر بڑھتا جائے گا، اتنا تم اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ لیکن ہم 4 رکعت نماز پڑھنے میں ہمیں دشواری ہوتی ہے، 3 رکعت نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، صبح اٹھنے میں ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ نماز کی اہمیت جو بتائی گئی ہے وہ 2 رکعت کی بتائی گئی ہے۔ 2 رکعت نماز، صبح کے وقت میں 2 رکعت نماز ہے کہ آئیے اور نماز پڑھ لیجئے۔ یہی نماز جو ہے آپ کی ظہر اور عصر و مغرب اور عشاء کے سب سے اوپر نماز ہے، صبح کی نماز۔ ظہر میں 8 رکعت، 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، عشاء میں 4 رکعت، اور اللہ نے اسی لیے صبح کے وقت میں 2 رکعت رکھی ہے، 2 رکعت نماز رکھی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اب میں بڑے مختصر لفظوں میں اس کو سمیٹتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ 2 رکعت نماز جو اللہ نے رکھی، یہ 2 رکعت نماز صبح سے لے کے ظہر تک آپ کی حفاظت کرے گی۔ یہ 2 رکعت نماز صبح سے لے کے ظہر تک آپ کی حفاظت کرے گی۔ ظہر کی نماز جو آپ نے پڑھی، یہ ظہر کی نماز عصر کی نماز کے وقت تک آپ کی حفاظت کرے گی، اور عصر کی نماز جو ہے وہ مغرب کی نماز تک کی آپ کی حفاظت کرے گی، اور مغرب کی نماز جو ہے وہ عشاء تک کی آپ کی حفاظت کرے گی، عشاء کی نماز جو ہے وہ نماز فجر تک آپ کی حفاظت کرے گی۔ آپ نماز اللہ سے قریب تو ہوئیے، ہم خود اللہ سے دور ہیں اور پھر کہتے ہیں قربتاً اللہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد کے اوپر۔ اور ایک بات اور بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرے اوپر پڑھ رہے ہیں، یہ حق ممبر ہے جو میں ادا کر رہا ہوں، اور میرا یہ کبھی نظریہ نہیں رہا میں کسی بھی بندے کو دیکھ کے اس کے اوپر پڑھوں یا اس کے جیسا پڑھوں
یا میں اس کی بلندی اور اس کے مرتبے کو دیکھ کے پڑھوں، نہیں، بلکہ یہ آل محمد کے فضائل ہیں اور اللہ کا تذکرہ ہے۔ کائنات میں سب کچھ چھوٹا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد کے اوپر۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد آواز بلند پنجے تنی صلوات۔ اور اگر یہ کوئی اس کے اندر ذہن میں پیدا بھی ہو کہ میرے اوپر شاید پڑھ رہا ہے تو وہ خود گنہگار ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے جملوں کو صاف کر دیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو اب سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ اللہ کے جو جتنا قریب جائے گا، حسین ابن علی اللہ کے کتنا قریب پہنچے، کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ میں بھی تجھ سے راضی اور تو بھی مجھ سے راضی۔ کتنا عظیم ہے حسین، کتنا عظیم ہے۔ آپ کیا سوچ سکتے ہو حسین ابن علی کے بارے میں، جو اللہ کہہ رہا ہو کہ حسین تو بھی مجھ سے راضی اور میں بھی تجھ سے راضی۔ جس سے حسین راضی ہو جائے اسے خدا کہتے ہیں، اور جس سے خدا راضی ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد کے اوپر۔ میرے عزیزو، یہ ایام عزا کے دن ہیں، آج 7ویں محرم کی شب ہے، ہم اور آپ اس کا غم مناتے ہیں۔ یہ 7 محرم بڑے دردناک مصائب ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو یہ کبھی نہیں چاہا کہ حسین کسی بھی چیز سے رنجیدہ ہو۔ اگر حسین کو نانا کی صورت کی ضرورت ہو تو علی اکبر کو بھیج دیا، ماں کی صورت کی ضرورت تھی تو صغرا کو بھیجا، بھائی کی صورت کی ضرورت تھی تو اللہ نے قاسم جیسا بھتیجا عطا کر دیا۔ یعنی جو گیا ہے حسین کسی بھی چیز سے رنجیدہ نہ ہو، اللہ کو اتنا منظور نہیں تھا میرے عزیزو۔ لیکن وہی حسین جب کربلا میں آیا ہے، وہی حسین جب کربلا کے میدان میں آیا ہے میرے عزیزو، ایک ایک کر کے صبح سے جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ میرے عزیزو، جب کوئی واپس نہیں آتا ہے تو وہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ قاسم ابن حسن بھی بار بار مولا حسین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں چچا اجازت دے دیجئے، چچا مجھے اجازت دے دیجئے، لیکن حسین قاسم کو اجازت نہیں دیتے۔ میرے عزیزو، جب حسین قاسم کو اجازت نہیں دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ میرے لال قاسم یہ بتاؤ میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو قاسم، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں۔ میرے عزیزو، جب قاسم کو اجازت نہ ملی، جب جناب قاسم کو اجازت نہ ملی اور خیمے سے باہر آئے، اور خیمے سے باہر آ کے جناب قاسم سوچ رہے تھے، سوچتے سوچتے انہوں نے سوچا یہ کہ بابا نے آخری وقت مجھے وصیت کی تھی اور مجھے ایک تعویذ دیا تھا، کہا تھا بیٹا دیکھو جب کوئی سخت مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ میرے عزیزو، جناب قاسم سوچتے ہیں 13 سال کا سن ہے، جناب قاسم کا تاریخ یہ لکھتی ہے، اور جناب قاسم کے بارے میں یہ تاریخ یہ لکھ رہی ہے کہ ایک رات کے بیاہے تھے، جناب قاسم کی شادی کربلا میں کر دی گئی تھی، شب عاشور کر دی گئی تھی۔ میرے عزیزو، بس جملے سن لیجئے گا، گھر تک روتے ہوئے جائیں گے۔ جناب قاسم نے جب یہ سوچا اور سوچنے کے بعد وہ تعویذ کھولا، پشت خیمہ پہ گئے، تعویذ کو کھولا، اور تعویذ کو کھولنے کے بعد جناب قاسم وہ تعویذ لے کے خوشی خوشی آئے اور چچا کے حوالے کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے بھائی نے تحریر کو دیکھا، مدینے کی طرف رخ کیا، کہا بھیا اب وہ میری نگاہوں سے جا رہا ہے، جب میں تمہیں دیکھنے کی خواہش کرتا تھا تو میں قاسم کو دیکھ لیتا تھا، بھیا اب وہ بھی جا رہا ہے۔ صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اول محمد گئے واپس نہیں آئے، قاسم کی باری آئی ہے، اب یہ قاسم جا رہا ہے۔ بس میرے عزیزو، حسین کچھ کہہ نہ سکے، میرے عزیز
عزیزو حسین نے جناب قاسم کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد جناب عباس نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ میرے عزیزو یہ ہم شکل امام حسن ہے، علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، میرے عزیزو عباس کا شاگرد ہے۔ اب یہ بچہ میدان کی طرف چلا، اب جو میدان کی طرف آیا تاریخ یہ لکھتی ہے ارزق کے 4 بیٹے آئے، چاروں بیٹوں کو جناب قاسم نے واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ ارزق بھی آیا اور ارزق کو بھی واصل جہنم کیا۔ جناب قاسم میدان جنگ میں ایسے لڑ رہے تھے جیسے خیبر میں علی لڑ رہے ہوں، جیسے خندق میں علی لڑ رہے ہوں، ایسے جناب قاسم جنگ کر رہے تھے۔ چاروں طرف سے ظالموں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ حسن کا بیٹا ہے، اسے تم اس طرح مار نہیں سکتے ہو، اکیلے مار نہیں سکتے، اسے چاروں طرف سے گھیر لو۔ ادھر چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا، جناب قاسم گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، بس میرے عزیزو آواز دی چچا مدد کے لیے آئیے۔ اب جیسے ہی جناب قاسم نے یہ آواز دی، عباس کے شاگرد تھے، عباس داد شجاعت دے رہے تھے، حسین داد شجاعت دے رہے تھے، ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے حسین بڑھے۔ ارے فوجوں نے یہ سمجھا کہ عباس و حسین نے حملہ کر دیا، فوجیں بھاگی۔ ارے قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ میرا امام جب مقتل میں پہنچا، آواز دیتا ہوا پہنچا، قاسم بیٹا کدھر ہو؟ ارے جب کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا، ارے اس کا لاشا سامنے نظر آتا تھا کہ یہ اس کا لاشا ہے، لیکن جب قاسم زمین پہ آیا، حسین ڈھونڈتے رہے کہ قاسم کا لاشا کدھر ہے، امام آواز دیتے رہے میرے لال قاسم مجھے آواز دو، قاسم بیٹا کدھر ہو؟ ارے جب کوئی آواز نہ آئی، ارے وقت کا امام دوڑتا ہوا ایک ٹیلے پہ گیا، آواز دی میرے لال قاسم مجھے آواز دے بیٹا۔ ارے میں امام وقت بول رہا ہوں، جیسے یہ کہا میں امام وقت بول رہا ہوں، لاش قاسم کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہوئے، لبیک یا حسین۔ ارے چچا میں ادھر ہوں، بس میرے عزیزو حسین ٹیلے سے نیچے آئے، ارے زمین پہ ابا کا فرش بچھا دیا۔ میرے عزیزو امام نے قاسم کے لاش کے ایک ایک ٹکڑے کو جمع کیا، ابا کے دامن میں امام وہ گٹھری بنا کے لے کے آئے۔ ارے بیویوں نے پوچھا آقا لاش قاسم کدھر ہے؟ حسین نے وہ گٹھری دکھائی۔ بس میرے عزیزو ارے جب کسی شہید پہ رونا ہوتا بیویاں روتی، میرے عزیزو سرہانے بیٹھ کے روتی، بیویاں اکٹھا ہو گئی، ارے سب نے ماتم کیا۔ اب جو سب نے ماتم کیا، ارے مادر قاسم کو بھی بلایا گیا، ارے آؤ بی بی، ارے قاسم کا جنازہ آ گیا۔ اب جو ماں آئی، ماں نے دیکھا ارے میرے لال کا جنازہ کہاں ہے، میرے لال کا جنازہ نظر نہیں آتا۔ بس میرے عزیزوں بیویوں نے کہا بی بی ارے یہ سامنے رکھا ہے۔ ارے جب بی بی نے دیکھا، چاروں طرف بی بی طواف کرنے لگی۔ کسی بی بی نے پوچھا ارے بی بی ارے یہ طواف کیوں کر رہی ہو؟ کہا بی بی اس لیے کر رہی ہوں، ارے جو شہید آیا ارے اس کا سرہانہ اور پائتی نظر آتا تھا، پتہ نہیں میرے لال کا سرہانہ کدھر ہے، ارے میرے لال کا پائتی کدھر ہے، اس لیے میں اپنے لال کا طواف کر رہی ہوں۔ بس میرے عزیزو آخری جملہ مجلس تمام کیے دیتا ہوں۔ ایک رات کا بیاہ ہے قاسم، ہر جگہ مہندی اٹھائی جاتی ہے، ہر جگہ جناب قاسم کے نام کی مہندی اٹھتی ہے کہ ایک رات کا بیاہ ہے۔ جب کسی کے وہاں کوئی شادی ہوتی ہے تو مہندی کی رسم بڑے اہتمام کے ساتھ منائی جاتی ہے، لیکن یہ کیسا
کیسا دولہا ہے، یہ کیسا دولہا ہے، ارے ایک رات میں مہندی کی رنگت بدل گئی۔ میرے عزیزوں بیویوں نے سوچا ارے کبریٰ کو لاش قاسم پہ لے کے آؤ، ارے بیوی وہ بھی آخری وقت دیدار کر لے، ارے کبریٰ کو لاش قاسم پہ لے کے آئے۔ میرے عزیزوں ایک رات کی بیاہی ہے، اسے کیسے پتا کہ اپنے شوہر سے کیسے باتیں کرتے ہیں، ارے کیسے شکایت کرتے ہیں، اس بیوی کو کیا معلوم، ماں سے پوچھتی ہے اماں ذرا یہ تو بتا دو کیا کہہ کے دلہن روتی ہے، دولہا کو بتا دو۔ سيعلم الذين ظلموا